الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد الأصفياء وسيد الأتقياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد آج کی محفل پاک بسلسلہ سال ثواب بڑی 11ویں شریف پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور بھائی محمد شوکت کے بہنوئی محمد امین کے والد جناب مرحوم محمد اسلم صاحب کی یہ سالانہ برسی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرمائے. اس لیے کہ بارہا ہم نے مشاہدہ کیا مرحوم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے تھے اور 11ویں والے پیر کی 11ویں بھی کرتے تھے. ایک دو بار مجھے بھی انہوں نے دعوت دی. ایک اشرفیہ سلسلے کا پروگرام تھا کچھ سال پہلے میری حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے ساتھ صوفی محمد انور طاہری نقشبندی ان کا تقریباً ہر مہینے وہاب میڈیکل اس کی چھت کے اوپر سلسلے کا پروگرام ہوتا تھا. وہی ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت معین الدین حسن اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب کی چھٹی بھی باقاعدگی سے کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اولیاء کرام سے ان کی محبت. تو یہ سارے نیک عمل قرآن خوانی کرنا میلاد شریف کرنا اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ سب مستحسن عمل ہے. کیا ہے؟ مستحسن. فرض نہیں واجب نہیں. اور ہم جو بھی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی حضرات جو اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں میلاد شریف کرتے ہیں 11ویں شریف کرتے ہیں تیجا کرتے ہیں 10واں کرتے ہیں چیلم کرتے ہیں یہ سب اصال ثواب ہے. اور اصال ثواب کرنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. ابتدائی باتیں اس لیے کر رہا ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد امین صاحب بھائی محمد شوکت صاحب کا کہ جنہوں نے یہ محفل یہ پچھلے ہفتے ہونی تھی
اور پچھلے ہفتے میں نے کہیں تقریر میں جانا تھا تو ایک ہفتہ یہ پروگرام لیٹ ہو گیا، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر یہ محفل نہ کرتے تو نہ میں آتا، نہ آپ نعت خوانی سنتے، اور نہ ہی قرآن و حدیث بیان ہوتا۔ آج کے پرفتن دور کے اندر بے راہ روی کا شکار زیادہ تر لوگ ہیں، اور دین کی طرف تو رغبت ہے ہی نہیں، برائے نام ہے۔ جب 5 نمازیں فرض نہیں پڑھتے اور واجب نہیں پڑھتے تو پھر محفلوں کے اندر آنا تو بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا اس پرفتن دور کے اندر گھر گھر درس قرآن کی محفلیں ہونی چاہیے، درس حدیث کی محفلیں ہونی چاہیے۔ یہ سب نام ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک قرآن و حدیث کی بات پہنچ جائے اور دین اسلام کا پیغام پہنچ جائے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کا علم دے دے۔ کیا دے دے؟ دین کا علم۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں۔ ایک بات میں اگلے دن بیٹھا بڑا غور و فکر کر رہا تھا، اور حقیقت ہے خدا کی قسم، اگر یہ مسجدیں نہ ہوں، یہ مدرسے نہ ہوں تو تمہاری نسلوں کو کوئی دین کا پیغام پہنچانے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ اس فتن پر فتن دور کے اندر یہود و نصارہ کی پوری کوشش ہے کہ ان کو دین سے دور کیا جائے، اور کئی کئی آلات انہوں نے ایجاد کیے، کئی آلے ایجاد کر دیے، یہ نیٹ اور یہ موبائل، جبکہ اس سے اچھے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گناہ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بہت کم ہیں جو دین کی طرف جاتے ہیں۔ اور دین کی طرف جانا یہ اللہ کے حبیب کے صحابہ کی سنت ہے، اور میرے آقا نے بار بار لوگوں کو دین کی تبلیغ اور ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو ہم نے حکمت عطا فرما دی، جس کو دین کا علم عطا کر دیا، جس کو ہم نے دین کی فقاہت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا۔ یعنی دین کا علم جس کو مل جائے وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، مفلس اور نادار نہ سمجھے، کمزور اور ناتوان نہ سمجھے، بلکہ وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب اور دولت مند سمجھے کہ اللہ نے اسے سب سے بڑی دولت دین کی دولت عطا کر دی۔ اور جب دین کی دولت آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جاتا ہے، بیوی بچے دین کے سانچے میں ڈلتے ہیں۔ اگر بیوی دیندار ہو جائے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر ماں دیندار ہو جائے تو دین 7 نسلوں تک چلتا ہے۔ کہاں کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو دین کے سانچے میں نہیں ڈالا۔ کم سے کم ہر جتنے آدمی آئے ہیں کوشش کریں کہ سال میں 1-2 محفلیں اپنے گھر میں کریں، علماء کو بلائیں۔ جب عالم آئیں گے تو قرآن و حدیث مائیں بہنیں بھی سنیں گی، جوان اور بوڑھے بھی سنیں گے، بچے بھی سنیں گے، تو ان بچوں کی تربیت ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرنا ماں کی گود سے لے کے قبر تک، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ ایک اور حدیث سنو،
نعت ہو رہی تھی تو سر بھی ہل رہے تھے اور جیبوں سے پیسے بھی نکل رہے تھے، اور حدیث ہو رہی ہے تو آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے۔ کیوں؟ یہ وہ پیغام میں سنا رہا ہوں جو میرے آقا کے لمحہ نبوت سے نکلا ہے، اور یہ وہ زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا میرا حبیب جو کلام کرتا ہے یہ خود نہیں کرتا بلکہ میں رب کلام کرواتا ہوں، میں رب بلواتا ہوں۔ ایک میرے استاد ہوئے عابد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ایک شعر بڑا پیارا پڑھتے تھے، کہتے تھے یہ لوگ ہم سے لوگوں قرآن بولتا ہے، یہ بات ہم سے لوگوں قرآن بولتا ہے، یہ بات ہم سے لوگوں قرآن بولتا ہے، سرکار کی زبان پر رحمان بولتا ہے، سرکار کی زبان پر رحمان بولتا ہے۔ یعنی میرے آقا جو کلام کرتے ہیں یہ ان کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ دیکھو بات میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بات کریں تو بات بنے، نبی بات کرے تو حدیث بن جائے، ہم سفر کریں تو سفر بنے، نبی سفر کرے تو معراج بن جائے۔ اللہ کے حبیب کے مقامات بہت بلند ہیں، میری اور آپ کی ہمت نہیں کہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ سکے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان سکتا نہیں ہے۔ تو مل کے پڑھ لیں میں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مل کے پڑھ لیجئے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگوں میرا محبوب نطق نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، مگر إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا وہی کلام کرتا ہے جو میرے رب کی وحی نازل ہو جائے، میرے رب کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگوں دین کو پڑھو، دین کو سیکھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، فرمایا جو دیندار ہو جائے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، ان کی قبر اور آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دین سے سچا پیار عطا کرے، سچی محبت صرف نعرے کھوکھلے نہ ہو، حقیقت میں محمد عربی کے غلام بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والا کلمہ ادھر زبان سے نکلتا ہے ادھر اجابت کا سینہ چاک ہو جاتا ہے، جو زبان نبوت سے نکل جائے رب پورا کر دیتا ہے۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دریائے رحمت بڑی جوش میں تھا، نبی پاک نے ایسے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے رب سے مانگا ہو اور عطا نہ ہوا ہو، جب بھی میں نے رب سے مانگا ہے فوراً عطا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم عید الاسلام والمسلمین، اللہم اجعل عمر بن الخطاب، یا اللہ اللہم
اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب. اللہ کی حبیب نے دین سے محبت تھی, دین سے پیار تھا, دین کے لیے چاہتے تھے کہ دین کا شجر پھلدار ہو جائے, لوگ دین کی طرف آئے. رحمت عالم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ کی حبیب نے دعا کی, یا اللہ دو عمر ہیں, ایک عمر مجھے عطا فرما دے. دو عمر, ایک عمر بن حشام ہے, ایک عمر بن خطاب ہے. اللہ کے حبیب نے دعا کر دی. فرمایا حضرت رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں, زہے عزت اطلاع محمد, زہے عزت اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے. ادھر فاروق اعظم اٹھتے ہیں, تلوار لیتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں چراغ نبوت کو بجھا دیا جائے, بانی اسلام کو شہید کر دیا جائے. تلوار اٹھتی ہے, راستے میں کئی معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جبریل تلوار اٹھی, گواہ ہو جاؤ. اب یہ تلوار جب تک ایک عرصے تک اسلام کا ایک کثیر رقبہ جب تک دامن اسلام میں نہ آ جائے, یہ تلوار اب نیچے نہیں آئے گی. قتل کرنے کا ارادہ ہوا, خود زلف رسول کے قتیل بن گئے. فرمایا قتل کرنے کا ارادہ ہوا, امام الانبیاء کی محبت کے اسیر ہو گئے. قتل کرنے کا ارادہ ہوا, اللہ نے دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی. اس لیے میرے آقا فرماتی ہے کہ میرا عمر بڑی شانوں والا عمر ہے. فرمایا کہ یہ سوچتا ہے اللہ قرآن کو نازل کر دیتا ہے. فرمایا کہ جب یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے نا, تو میرے آقا نے فرمایا لم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا وہ وقت نہیں آیا اللہ کے بندوں کے اوپر کہ ان کے دل ایمان کے لیے جھک جائیں. اور عرض کیا آقا وہ وقت آ گیا ہے, نبی پاک کے قدموں میں گرے, کلمہ پڑا, دامن اسلام کے اندر آ گئے. 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت فاروق اعظم نے فتح کر کے اسلام کے دامن میں ڈال دیا. فرمایا کہ اتنے بڑے عالم ہیں. بخاری شریف کی حدیث توجہ کرو, باب العلم, نبی پاک علیہ السلام سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ, یار پیچھے والے حضرات تھوڑا آگے آگے آ جاؤ, قریب قریب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں مدینے والے کے قریب کر دے, اللہ تمہیں رحمتوں کے قریب کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دعا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ جنت میں سب کو لے جائے. میرے آقا فرماتے ہیں میں جنت میں تھا, اور جنت میں میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے بڑا عالیشان اور بڑا سفید پتھر کا بنا ہوا, اور میں نے رمیسہ سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, میں نے اس کو پیا, صدیق اکبر کو دیا, انہوں نے پیا, پھر باقی جتنا بچا فاروق اعظم پی گئے. اتنا پیا دودھ, اتنا پیا دودھ, اگر خواب کے اندر پیا جائے تعبیر بھی سن لو. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہاں تک کہ وہ دودھ عمر کے ناخنوں سے, پاؤں کے ناخنوں سے ظاہر ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا عمر سر سے لے کے پاؤں تک سراپائے دین ہی دین ہے. کیا ہے؟ دین ہی دین ہے. یہ وہ لوگ تھے جو بڑے عالم تھے, یہ وہ لوگ تھے جو دین کے محافظ تھے, یہ وہ لوگ تھے. آج تو ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے, اور ان لوگوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی. اس لیے آیت کریمہ پڑھی ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. ہر نمازی نماز پڑھا کرو اور نماز کے اندر دعا یہ کیا کرو. پانچوں ٹائم نمازوں میں دعا ہوتی ہے اور یہ دعا بڑی قبولیت والی دعا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سبع مثانی بھی کہلاتی ہے. سورہ فاتحہ کنز الدعا بھی کہلاتی ہے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ کنز الشفا بھی کہلاتی ہے. سورۃ الواقعہ بھی کہلاتی ہے. سورۃ القافیہ بھی کہلاتی ہے. سورۃ الکنز بھی کہلاتی ہے. فرمایا یہ سورت فرمایا جس مریض کو شفا نہ ہو رہی ہو 41 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پانی پلا دیا جائے. لا علاج مرض کا بھی علاج اس کے اندر ہے. ہر نمازی دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ مجھے سیدھے رستے کے اوپر چلا, سیدھے رستے کے اوپر چلا. بندہ جو نماز میں کھڑا ہے یہ بھی سیدھا رستہ ہے. جلال الدین سیوطی نور منصور کے اندر کہتے ہیں مقصد کیا ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں مقصد کیا ہے کہ جس نماز میں کھڑا یہ بھی تو سیدھا رستہ ہے. مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں آ تو کھڑا ہوا, شیطان بڑا سخت ہے, اس کے وار بھی بڑے سخت ہے, کہیں مجھے بہکا نہ دے مولا. جس رستے پہ تو نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا یا اللہ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم, وہ رستہ جو تیرے انعامی یافتہ بندوں کا رستہ ہے. ان کا رستہ ہے انعامی یافتہ. اور انعامی یافتہ کون ہے؟ کیونکہ آج غوث پاک کی 11ویں آپ کی کرامتیں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. صراط الذین صراط الذین صراط سرتن سے فرمایا صراط کہتے ہیں راستے کو. اور راستے کئی طرح کے, ادھر توجہ کریں. ایک رستہ ہے جو سیدھا بالکل منزل تک پہنچا دیتا ہے. ایک رستہ ہے جو مختلف جگہ سے ہوتا ہوا رستے تک پہنچاتا ہے لیکن وقت زیادہ لگ جاتا ہے. ایک رستہ وہ ہے جس میں دیر نہیں لگتی, فوراً اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا وہ رستہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبیوں کا رستہ ہے. میرے نبیوں کا رستہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت دانیال علیہ السلام, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, یوسف ذبیح اللہ, نوح نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, محمد الرسول اللہ. صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ مجھے سیدھے رستے کے اوپر چلا, وہ رستہ جو تیرے نبیوں کا رستہ ہے. ایسے تو ہم رب تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی لاکھ مرتبہ کوشش کرے, حضور کی تعلیم کو چھوڑ کے کوئی رب تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے کہ نبی پاک نے نماز پڑھ کے بتائی کہ ایسے نماز پڑھنی ہے. حضور نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا قرآن اس طرح پڑھنا ہے. نماز تہجد پڑھ کے بتائی کہ اس طرح نماز تہجد, اس طرح اوابین, اس طرح اشراق, اس طرح چاش, اس طرح صلاۃ الحاجات. اور نبی پاک نے اللہ کا ذکر کر کے فکر کر کے بتایا کہ فرمایا علیکم بسنتی, اور لوگوں اور کوئی رستہ نہیں ہے. فرمایا میری سنت پہ چلنا, میرے صحابہ کی سنت پہ چلنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, فرمایا کہ میری سنت کے اوپر چلو, میرے صحابہ کی سنت کے اوپر چلو. نبی پاک کی سنت بھی نجات کا راستہ, صحابہ کی سنت بھی نجات کا راستہ. فرمایا صحابہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, نبیوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, امام الانبیاء کے رستے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. فرمایا جب تک ان رستوں پہ چلو گے نہیں رب کا رستہ ملے گا نہیں. رستہ چھوڑ نبی دا ٹریا, کوئی نہ منزل پجدا, یہ لگ محنت ایویں کریے تے کلر کھانا اگدا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے انعامی یافتہ بندو
ابو کے راستے کے اوپر چلو. اگر کوئی یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو یوسف نبی کا راستہ بھی اللہ کا راستہ ہے. یہ راستے سے بات چلی ہے تو فرمایا ان رستوں پہ چل پڑو یہاں خلیل اللہ نے چل کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا, نمرود نے حضرت خلیل اللہ کو دھمکیاں دی, ابو جہل نے یہ کوشش کی کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے, بڑی کوشش کی, لیکن فرمایا کامیابی حق ہی کو نصیب ہوئی ہے. اس لیے ان ادھر رستوں میں جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ بیچ میں بدعقیدگی کا راستہ بھی ہے, اور ایسا راستہ ہے جہاں جھوٹے نبی بھی ہو گئے, دعوی نبوت کر دیا, اور ایسا راستہ بھی ہے کہ جو خارجیت کی طرف لے جائے, ایسا راستہ بھی ہے جو رافضیت کی طرف لے جائے, ایسا راستہ بھی ہے جو قادیانیت کی طرف لے جائے. لیکن فرمایا ہم اس راستے پہ جانا ہے جس پہ میرے امام احمد رضا نے بلایا ہے, موقع دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, حکمت اعلی حضرت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کہہ دیں سبحان اللہ. فرمایا کہ اس وقت اہل سنت و جماعت, سنی حنفی بریلوی, یہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے. تھوڑی سی بات کر رہا ہوں اور غور و فکر کر لو, آپ کدھر بھی چلے جائیں, بڑا غور و فکر کیا ہے. یہ 28 سال کی تقریروں کا نچوڑ آج بیان کر رہا ہوں. 28 سال صرف بیان کرتے ہوئے گزر گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انبیاء کی شان میں تنقیصیں کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو امام الانبیاء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, علم کے اوپر, نورانیت کے اوپر, اختیارات مصطفیٰ کے اوپر. فرمایا یہ جتنی فکروں والے لوگ ہیں آپ کو نہیں ڈوبیں گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت سودائے اعظم اس وقت بھی پوری دنیا میں اہل سنت الحمدللہ کثرت سے ہے, اس وقت بھی کثرت سے ہیں. اور یہ وہ راستہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جس میں ہر نبی کا ادب ہوتا ہے, ہر رسول کا ادب ہوتا ہے, ہر صحابی کا ادب ہوتا ہے, اہل بیت کا ادب ہوتا ہے, اہل بیت کے گھرانے کا ذکر ہوتا ہے, علی مرتضیٰ کا ادب ہوتا ہے, اولیاء کا ادب ہوتا ہے. تو میاں جس میں ادب ہی ادب ملے, اور ہمارے ہاں سبق ہی یہ دیا جاتا ہے, ساری چیزیں بعد میں ہے, پہلے ادب ہے. فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم وہ پڑھ کے چلے کٹے اور پر کچھ نہیں کھٹیا, کی لینا چلیا پڑھ کے جمدان پاہو پاوے لال ہوئے کر کے. فرمایا جب ادب کی دولت مل جائے اور عقیدت کی دولت مل جائے, الفت کی دولت مل جائے, فرمایا کہ ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے, روحانیت بھی مل جاتی ہے, تقوی کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے. ہم اہل سنت و جماعت, اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ
کہیں بھی ہو، یہ ضروری نہیں کراچی میں، پنجاب میں بیٹھے ہو، ابھی 16 کو انشاءاللہ بابا فرید بیٹھے ہوں گے، اور 17 کو لاہور داتا سے، جہاں بھی سندھ بلوچستان نواب شاہ جہاں جہاں پوری پاکستان میں جاتے ہیں، ہم یہی درس دیتے ہیں لوگوں اللہ والوں کا ادب کیا کرو، اللہ والوں کا ادب کیا کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیر کا ادب، استاد کا ادب، عالم کا ادب، ماں کا ادب، باپ کا ادب، اللہ والوں کا ادب، فرمایا کہ با ادب با مراد بے ادب بد نصیب، اس لیے کہ ادب بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوئے جو ادب والے ہیں، فرمایا جو سوچ اچھی رکھتے ہیں، جو فکر اچھی رکھتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم، فرمایا لوگوں میرا انعام نبیوں کے اوپر ہوا، میرا انعام فرمایا کہ ولیوں کے اوپر ہوا، میرا انعام صالحین کے اوپر ہوا، میرا انعام متقین کے اوپر ہوا، میرا انعام اہل علم کے اوپر ہوا، فرمایا میرا انعام فرمایا جو رات کی تاریکی کو اللہ کی بارگاہ میں جو کہ اللہ اللہ کرتے ہیں، انعام علیہم، نمازی بھی یہی مانگتا ہے یا اللہ یہاں بھی انہی کے اندر داخل فرما، یا اللہ جب دن حشر کے اٹھے تو ان کی معیت نصیب ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پیارے سونے نبی اور بڑی تکلیفوں سے گزرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جب آخری وقت آیا نا تو آپ نے وصیت کی، کہاں؟ مصر میں۔ کیا مصر میں انبیاء کے مزارات نہیں ہیں؟ مصر میں کیا اللہ والے نہیں تھے؟ اہل علم بھی تھے، لیکن آپ نے ایک وصیت فرمائی کہ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے پردہ کر جاؤں، تو مجھے ایک صندوق کے اندر ڈال کے دریائے نیل کے کنارے دفن کر دینا۔ کہاں؟ دریائے نیل کے کنارے۔ سوچ دیکھو نبی کی، فکر دیکھو، بڑے جلیل القدر نبی کہ میرے آقا نے فرمایا کریم ابن کریم، یوسف کریم ابن کریم بڑے حسین و جمیل ہے، لیکن معراج کی رات جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا تو یوسف جیسے بھی آپ کو تکتے ہی رہ گئے، آپ کو تکتے ہی رہ گئے۔ فرمایا کہ جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے کنارے کے اوپر دفن کر دینا۔ فرمایا 400 سال بعد ایک وقت آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب مصر سے فرمایا جب نکلیں گے، اور اس وقت ان کو کہنا کہ میرے تابوت کو بھی لے جائیں، اور کہاں دفن کریں؟ ملک شام میں، فلسطین، شام۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی، فرمایا میرے جد امجد حضرت ابراہیم کا مزار بھی وہاں ہے، حضرت عیسیٰ کا مزار بھی۔ نبی تو ہوتا ہی بخشایا، نبی تو ہوتا ہی اللہ کا مقبول بارگاہ ہے، اللہ کے نبی فرمایا مقام نبوت محنت سے نہیں ملتا، کوشش سے نہیں ملتا، فرمایا محنت و مزدوری سے نہیں ملتا، فرمایا یہ نبیوں کا مقام اللہ نے دنیا نہیں بنائی تھی، پہلے نبیوں کو خاص کر دیا تھا، اور نبی ہوتا ہی بخشایا ہے، لیکن کہا جہاں میرے جد امجد، جہاں میرے دایا اور جہاں میرے والد یعقوب نبی کا مزار ہے، مجھے بھی وہی جا کے دفن کر دے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام، توجہ کرو اس کے اوپر، آج ہم اولیاء کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں، دعائیں کیوں کرتے ہیں، یہ سارا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 11ویں کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے کہ جس محلے میں ایک نمازی ہو، 100 گھروں کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جہاں ایک نمازی ہو، اور جس قبرستان میں ایک اللہ کا نیک بندہ چلا جائے اس کو دفنا دیا جائے، فرمایا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی قبریں ہوتی ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا، یہ تو ہے ہی بخشائے۔ تو اس لیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے اولیاء کرام کے، اور جن کی 11ویں فرمایا ماں سے اجازت طلب کی، عرض کرنے لگی امی جان یا ماتا،
اے میری والدہ حبیبی للہ عز و جل اشتغل بالعلم وازور الصالحین۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اماں مجھے اجازت عطا فرمائے۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں جانا چاہتے ہو؟ امی جان بغداد جانا چاہتا ہوں نانا کے دین کا علم حاصل کروں، نانا مصطفیٰ کی شریعت کی مسلوں کو سیکھوں، احکام شریعت کو سیکھوں، اس لیے کہ میرے جد امجد نے فرمایا من طلق سریقا علما سہل اللہ طرقا الی الجنہ، کہ جد امجد فرماتی ہے نانا مصطفیٰ نے فرمایا جو دین سیکھنے کے لیے کسی رستے پہ چل جاتے ہیں اللہ اسے جنت کے رستے کے اوپر چلا دیتا ہے۔ اشتغلو بالعلم علم میں مشغول ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا حضرت غوث پاک فرماتی ہیں ظاہری بھی بیماریاں، باطنی بھی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج فرمایا دین مصطفیٰ شریعت محمدی کا علم ہے۔ آج بہت سارے پیر بنے بیٹھے ہیں، بلکہ سر کی پیڑ بنے بیٹھے ہیں۔ ان بدبختوں نے اہل سنت کو بدنام کیا ہے۔ ایسے پیروں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ 5-5 ہزار کے تعویذ بیچے ہیں اور لوگوں کی جیبیں خالی کرے، اور نماز کے لیے جب بات ہو نا جی وہ حضرت صاحب کی فلاں بیماری ہے مسجد میں نہیں جا سکتے، ولیمہ کھانے کے لیے پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ ایسے پیر یہ پیر کے لانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ ہمارے پیر تو غوث پاک ہیں، ہمارے پیر ہیں غریب نواز، ہمارے پیر ہیں فرید دین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، کہ جنہوں نے کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں چھوڑی ہے۔ فرمایا کہ 5 ٹائم کے نمازی رات کے مجاہد اور ذاکر، اس لیے حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں اٹھ فرید دس دیا چاروں دے مسیح تو ستا رب جاگتا تیرا تے ڈاڈے نال فرید، اس لیے فرماتے حق دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا، حق دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا، روٹی تیری کاٹ دی اور لاوے تیری پکھ، جنا کھادیاں چوپڑیاں بڑے سین کے دکھ، حق دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا، حق دی بولی بول فریدا اٹھ فریدا ستیاں میلا ویکھن جا، مت مل جائے کوئی بخشیا تینوں تو بھی بخشیا جا، حق دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ لگا کے تصویریں لٹکا دی، شیشے لگا دیے، کیمرے لگا دیے، ہاں جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، میں پہنچے ہوئے ہیں لیکن وہ پرلے طرف پہنچے ہوئے ہیں، یہ جنت کے رستے کی طرف نہیں پہنچنے والے۔ اور ایسے لوگوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ شوکت بھائی سے بھی یہ بات کر رہا تھا، اس وقت ضرورت ہے مدارس کو مضبوط کرو، مساجد کو مضبوط کرو، قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے، کبھی مدرسوں کا بھی وزٹ کیا کرو، شادی حال میں تو بار بار ہی جاتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ دارالمجیدیہ میں چلے جائیں، دارالنعیمیہ میں چلے جائیں، کبھی پوچھا جا کے کہ بچے کیسے، ان کا طعام کیسا ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں اور راتیں کیسے گزارتے ہیں، کہ جن کا دن بھی قرآن کی خدمت میں گزر جائے رات بھی قرآن کی خدمت میں گزر جائے۔ یہ بہت بڑا المیہ،
اور جب یہاں جاؤ گے تو تمہیں اللہ کا ذکر ملے گا، قرآن و حدیث ملے گا، اللہ والوں کے مزاروں پہ جاؤ گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ فرمایا یہ سوچ فکر پیدا کر لو۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں علم شریعت ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے، باطنی بیماریوں کا۔ تھکے تو نہیں ہے بھائی؟ ابھی تو ابتدا ہے بھائی، ہاں انتظام بھی کیا ہوا ہے آپ کے لیے، فکر نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں بنا علم جو کرے فقیری، اتنا میں آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گا جتنا ولیمے کے کھانے کا کرنا پڑتا ہے، اتنا نہیں کرواؤں گا۔ 2 گھنٹے ہمیں بٹھا کے رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے۔ قاضی صاحب 8 بجے پہنچ جانا اور نکاح ہو رہا ہے 12 بجے۔ قاضی کو تو تم نے بالکل نکھٹو ہی سمجھا کہ بالکل گھر سے فارغ ہے، فارغ و تحصیل ہے۔ اور خطبے کا ذرا 2 منٹ اوپر ہو جائے مولوی جی اور ٹائم اتنے ہو گیا میں تیرا بیڑا گرک ہو جائے، 3 گھنٹے ڈرامہ دیکھتا ہے، تین ہو رہا بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دین سے محبت پیدا کرو۔ خدا کی قسم یہ کتنے لمحے رسول اللہ کے دین سیکھنے کے لیے لگیں گے، اللہ والوں کی یاد میں گزریں گے، یہ نوٹ کر لو خدا کی قسم، یہ قبر میں کام آئیں گے، یہ حشر میں کام آئیں گے۔ فرمایا بنا علم جو کرے فقیری تے کافر مرے بناؤ سیبریاں کرے عبادت رب اللہ کو لو بیگانہ ہوں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی بغداد تشریف لے گئے، 10 سال علم بڑا، شریعت کا علم حاصل کرتے رہے۔ آپ فرماتی ہیں 25 سال میں نے ایسے گزارے، فرمایا کہ دن رات میں ذکر و فکر میرا، فرمایا 15 سال کی راتیں ایسے گزاری، ہر رات عشاء پڑھ کے پھر 2 نفل کی نیت کر لیتا، ساری رات 2 نفل کے اندر اللہ کا پورا قرآن تلاوت کر دیتا۔ فرمایا کہ 15 سال راتیں ایسے گزاری، 25 سال مجاہدے، 10 سال علم پڑھتے رہے، یہ 25 اور 10 35 لگائیں، اور فرمایا کہ پھر میں نے پیر کامل کو پکڑ لیا، مجھے مرشد کامل ملا، اور ایسا ملا سبحان اللہ کہ مرشد نے نگاہ کی تو دل کی دنیا بدل دی۔ اللہ والوں کی باتیں ایسی ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے علم جب سیکھ لیا، پیر کامل میں مل گیا، ایک رات سویا قسمت جاگ اٹھی، مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی، اور اللہ کی حبیب فرماتی ہے من رانی فی المنام فقد رأى اللہ، اور لوگوں جس نے میں مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا اس نے میرا ہی دیدار کیا۔ شیطان ہر شکل میں متشکل ہو سکتا ہے، لیکن حضور فرماتی ہے میں محمد کی صورت میں نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی ہے، ہر شکل اختیار کرتا ہے، ہر صورت اختیار کرتا ہے، لیکن امام الانبیاء کے چہرے والی شبیہ نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شکل و صورت ہی ایسی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جو دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن السلام نے وہ تقریریں نہیں سنی تھی، کوئی زیادہ محنت نہیں کی، بس مدینے میں جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تھا، چہرہ و دعا دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسا تجھے خالق نے قرادار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام خواب میں آ کے لعاب ڈالا، میرے آقا نے حکم دیا اے بیٹا عبدالقادر لوگوں کو بلایا کرو، لوگوں کو بلایا کرو۔ یا رسول اللہ کس طرف بلاؤ؟ فرمایا میرے دین کی طرف بلاؤ۔ اللہ نے تجھے دین کا علم دیا ہے، ظاہری آنکھ بھی دی ہے، باطنی آنکھ بھی دی ہے، لعاب ڈال کے کمی ہم نے پوری کر دی ہے، اب تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ اب لوگوں کو دین کی طرف بلا۔ میرے خواجہ خواجگاں فرماتے ہیں کہ میں نے بھی جب نبی پاک کی بارگاہ میں 600 ہجری میں جا کے
جالیوں کے سامنے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. بڑے بڑے اولیاء موجود تھے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند. اور نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی اجمیر چلے جاؤ, ہند چلے جاؤ, میرے دین کا کام کرو. اور ادھر تاجدار گولڈا کو بھی بشارت ہوئی کہ ہند چلے جاؤ, قادیانیوں کا فتنہ اٹھا ہوا ہے, بیٹھے بھی رہو گے تو فتنہ دب جائے گا. اور میرے آقا جس سے چاہے کام لے لے, رب جس سے چاہے دین کا کام کروا لے, جس کے لیے چاہے حضور کے غلام سے کام کروا لے. کبھی وہ پھانسی کو فاجر سے بھی کام لے کے امام حسین کے قاتلوں کو نشت و نابود کر دیتا. میرا رب چاہے تو چڑیوں سے بال مروا دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ہاتھیوں کو تباہ کر دیتا ہے. میرا رب اس پہ بھی قادر ہے, چاہے تو ایک باریک مکڑی کے جالے سے اپنے محبوب کی غار ثور میں حفاظت بھی کروا سکتا ہے. میرا رب جس طرح چاہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اب میں نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا, اب لوگ میری طرف متوجہ ہوئے. فرمایا کہ اب لوگ آنے لگے, 70,000 کا مجمع ہوتا. فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا, فرمایا اگر علم چاہتا تو علم مل جاتا, اگر اپنا روحانیت کی دولت چاہتا تو روحانیت مل جاتی, اگر کوئی نبی پاک کے دیدار کی تمنا لے کے آتا تو نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جاتا. بڑے بڑے کاملین صالحین بارگاہ غوثیت میں آ کے سر جھکاتے اور آپ فرماتے تھے قدمی علی رقبتی لکل ولی اللہ, کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے. مقصد مراد یہ ہے, ٹائم بڑا مختصر ہے, کہ جتنے ولی آئیں گے اور یا موجود ہیں یا آتے رہیں گے, جب تک عبد القادر جیلانی کی ولایت والے تاج کو نہیں مانیں گے, سلامی پیش نہیں کریں گے, ولی بن ہی نہیں سکتے. کہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. مل کے پڑھیے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی. وہ کتنے خوش نصیب ہے جنہیں حضرت عبد القادر جیلانی کا زمانہ پایا ہوگا. آج ہم ان کا ذکر کر کے دل کو سکون دے لیتے ہیں, ورنہ آج ان کا ذکر کر کے دماغ کو معطر کر لیتے ہیں. آج ان کا ذکر کرتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, آج ان کا ذکر کرتے ہیں ایمان کے گلشن کے اندر بہار آ جاتی ہے, آج ان کا ذکر کرتے ہیں دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, آج ان کا ذکر کرتے ہیں راہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے, آج ان کا ذکر ہوتا ہے بد نصیب نصیب والے بن جاتے ہیں. تو خود وہ کتنے نصیب والے ہوں گے, خود وہ کتنی برکت والے ہوں گے, کتنی عظمت والے ہوں گے. فرمایا کہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی. اب کون کون جھکے ہیں؟ فرمایا حضرت سلطان بہو بھی آ چکے ہیں, شاہ سلیمان توسوی بھی آ چکے ہیں, شیخ شہاب الدین سہروردی بھی آ چکے, بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی, شاہ رکن عالم حضوری قصوری بھی, حضرت فرید الدین بخشگر بھی. فرمایا کہ حضرت پیر تاجدار گولڈا بھی یہاں جھکے ہیں, غریب نواز بھی جہاں جھکے ہیں, نظام الدین اولیاء بھی یہاں جھکے ہیں, حضرت جمال الدین آصفی بھی یہاں جھکے ہیں, فرمایا اللہ الدین صابر کلگری بھی یہاں جھکے ہیں. بڑے بڑے اولیاء جھکے ہیں, جو جھک گیا وہ مقام پا گیا. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی. فرمایا اللہ والے دیکھتے ہیں کس کے اندر ادب ہے, کس کے اندر محبت ہے, کس کے اندر عقیدت ہے. فرمایا جب آپ نے فرمایا ادھر توجہ کرنا میرے مسلمان بھائی, ادھر توجہ کرنا. فرمایا جب میرا غور فرما رہا ہے قدمی علی رقبتی لکل ولی اللہ, میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے. اب مجھے مزہ آنے لگا تو آپ خاموش ہو گئے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد جا کے میری بیٹی چارج ہوتی ہے, وہ گلا کھلتا ہے, تو لیکن زیادہ نہیں, ابھی انشاءاللہ 15 منٹ اور, بس یہ برداشت کر لو, یا خوشی سے یا اوکھے سوکھے رگڑا میں دینا ہے. 15 منٹ پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے, درود و سلام پڑھیں گے. تو مجھے بھی احساس ہوتا ہے, تو میں نے تو صبح اٹھنا ہوتا ہے, تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھی فجر کی نماز کا جماعت پڑھ لیں.
فرمایا کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ دیکھو جب میں نے یہ کہا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے. فرمایا کہاں؟ فرمایا بغداد کے منبر کے اوپر. فرمایا اور ادھر خراسان ہے اس کی غار کے اندر کون ہے؟ میرا غریب نواز ہے. فرمایا حضرت غوث پاک کا قدم جب سنا کہ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے. اب غور کرنا، آپ جھکتے گئے. اب بزرگوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، جو اکڑا رہے نا اس کو پھل نہیں لگتا. جھکتے 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 یہاں تک کہ زمین پہ سر رکھ دیا. کس نے؟ خواجہ اجمیری نے. اور پھل کیسا لگا؟ ایک 11ویں مشہور ہوئی، ایک 6ٹھی مشہور ہوئی. وجہ کیا ہے؟ ادب ہے. فرمایا کہ لا بل عینی وراسی، آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں ہے. غریب نواز کا ادب دیکھو کہ آپ کا قدم حضور میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری گردن کے اوپر بھی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا. جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، جب علم الدین کو دفنایا جا رہا تھا غازی علم الدین کو، وہ اساں گلا ہی کرتے رہ گئے، لوہار دا پتر بازی لے گیا. لوہار دا پتر بازی لے گیا. اور ڈاکٹر اقبال نے علم الدین کے کانوں میں کہا علم الدین جب حضور کی زیارت ہو نا تو اقبال کا سلام پیش کر دینا. وہ اقبال جو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور وہ فکر رکھنے والا اقبال اور ادھر غریب نواز سر جھکایا. حضرت غوث پاک نے تعریف فرمائی اور سارے نے سر جھکایا. قریبی بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا وہ جھکانے کے اندر ذرا دیر ہو گئی. ادھر غیاث الدین نے سنا، کہتے ہیں نبی نہیں سنتا. میں نبی تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی آنکھ سے فرمایا 11واں 12واں لال غریب نواز ہے، یہ 13واں لال 13واں بیٹا سیدہ کائنات کا ہے کہ جس نے خراسان کی غار کے اندر عبد القادر جیلانی کی بات کو سن لیا. جب اولاد کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا ہم اظہار کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے اور وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت غوث پاک نے تعریف کی. غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا. ہم کہتے ہیں غریب نواز تیرے اوپر غوث کی بھی نظر ہے، تیرے اوپر امام الانبیاء کی نظر ہے، اور تیرے دامن سے بننے والے قطب الدین بختیار کاکی ہیں، تیرے سلسلے سے جڑنے والے حضرت فرید الدین ہیں. کہ ہو نظر ہم پہ عجیب میرے والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے. مل کے پڑھی جی. ہو نظر ہم پہ عجیب میرے والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے. تیرے لطف و کرم کے سہارے سہارے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے. ہے دلوں پر تیری، ہے دلوں پر تیری حکمرانی، اولیاء تیرا بھرتے ہیں پانی. شان و شوکت جھکی تیرے در پر، شان و شوکت جھکی تیرے در پر. اے میں صدقے تیری خواجگی کے. پھر وہی میں بات لاتا ہوں. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر کے قدم کی لگائی گئی. چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، غوث اعظم کا ہر ایک مداخان ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء کے بعد کی جاتے ہو ملتا کیا ہے؟ نہ کہ ہمیں تو ملتا ہے.
ہمیں تو نہیں ملتا. میں عقیدہ رکھو گے تو ملے گا نا. جب تک عقیدہ نہیں رکھو گے ملے گا فیض نہیں. اگر سچا عقیدہ رکھ کے چلے گئے تو آج بھی ملتا ہے. دو باتیں عرض کر رہا ہوں, توجہ کرو, پھر ٹائم پورا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک لے جائے, آمین. دعا کرتا ہوں. اور یہ واقعہ فیض احمد اویسی شیخ الحدیث و تفسیر, پاکستان کی سرزمین کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے علامہ اویسی رحمۃ اللہ علیہ, 4,500. کسی دور میں آپ کو پتا ہے نیلام گھر چلتا تھا نا تارک. بہرحال کچھ اچھے کام بھی کیے, اللہ اس کی بخشش فرمائے. اور جتنا اثاثہ تھا پاکستان کے نام کر گیا. ایک ہمدرد یونیورسٹی کے بڑے ڈاکٹر سعید جو روزے کی حالت میں شہید کیے گئے, تو انہوں نے بھی سارا کچھ پاکستان کے نام کر دیا. اور یہ لوگ واقعہ خدمت گزار تھے. انہوں نے اپنی زندگیاں انسانیت کے لیے وقف کی, اور اپنے لیے تو سارے جیتے, لیکن اگر حضور کی امت کے لیے, مخلوق خدا کے لیے قربانیاں دیں اور جئیں تو اصل زندگی وہ ہے, اصل انسانیت یہ ہے. بہت سارے ایسے فلاحی کام کرنے والے لوگ ہر دور کے اندر موجود ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں. اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ نبی پاک کی امت کی بھی فکر کریں. اور غوث پاک کے آخری لفظ پتہ کیا تھے جب آخری وقت آیا؟ اللہم اغفر لی امتی محمد, یا اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دے. اللہم ارحم لی امتی محمد, یا اللہ میرے نبی کی امت پہ رحم فرما. اللہم تجاوز عن امتی محمد, یا اللہ ان کی خطاؤں کی طرف توجہ نہ کر, یا اللہ تیری رحمت بڑی ہے, ان کے گناہوں کو معاف فرما. آخری وقت دعا کی, اور آخری وقت کی دعائیں قبول ہوتی, اللہ تعالیٰ سنتا. اور یہ فکر اور سوچ پھر نبی پاک کی سنت بھی ہے. ویسے کرنی کے پاس آپ نے جمعہ بھیجا کہ میرے اویس کو کہہ دو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے حضور نے فرمایا قبیلہ بنی مضر کی بکریوں کے بانوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرمائے. تو یہ اس امت کی فکر کی ہے. تو بات چل رہی تھی حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی کی کہ آپ نے اعلان کیا ہر ولی نے اپنا سر جھکا لیا, اور نبی سے ہو تو معجزہ. ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو عقل نہیں مانتی, خلاف عقل واقع ہو جاتے ہیں. نبی سے ہو معجزہ تو ولی سے ہو کرامت. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, انس ابن مالک کے حضرت طلحہ کے بیٹے, یہ ان کے ستیلے والد تھے, اور انس ابن مالک صحابی ہے. حضور کی بارگاہ میں ام سلیم نے ایک کنچی تھی لکڑی کی, اس کے اندر گھی ڈال کے حضرت ام سلیم نے بھیجا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہیں کہ اس سے تھوڑا سا گھی تناول فرما دے اور باقی اپنے پاس رکھ لیں. نبی پاک نے تھوڑا سا لیا, کپڑا باندھ دیا, اور نبی پاک نے فرمایا جا گھر لے جا, امی کو کہنا کہ سارا پردہ نہیں کھولنا, بس جب ضرورت پڑے کھاتی رہنا. وہ کہتی ہیں کہ 5 سال تک ہم گھی کھاتے رہے. کتنا؟ 5 سال تک کھاتے رہے, لیکن ختم نہیں ہوا. ایک دن کسی جانور نے الٹا کر لیا, جتنا تھا اتنا ہی نکلا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں, فرمایا کہ کاٹ پڑ گیا بغداد کے اندر, گندم نہیں مل رہی, لوگ پریشان ہیں, تذبذبیت کا شکار ہیں. کبھی ذخیرہ اندوزی زیادہ کرتے ہیں تو وہاں پریشان ہو جاتی ہے. جبکہ نبی پاک نے منع فرمایا کہ جب قحط پڑ جائے ذخیرہ اندوزی نہ کیا کرو. ذخیرہ اندوزی کرنے والا قیامت کے دن پکڑا جائے گا. آج سارے بلیک کر کے بیچتے ہیں مال کو, چاہے کپڑے والا ہو, راشن والا ہو, چینی والا ہو, آٹے والا ہو. اور آج ہمارے ہاں
پاکستان کے اندر تو یہ روایت ہی بن گئی ہے، یہ سارے نصوص جب ہم دین سے دور ہوں گے تو یہ معاملہ کہ جب تک ہمیں 8-10 لاکھ منافع نہ ہو جائے نا ایک چیز کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں کاٹ پڑ گیا، میں کہا حضور مہربانی فرمائے بندہ نواز مہربانی کرے کچھ مل جائے۔ آپ نے 10 سیر گندم دی، فرمایا اس کو ڈال لو اور کھاتے رہنا، اس کو کبھی وزن نہیں کرنا۔ کہا 10 سال تک کھاتے رہے، کتنا؟ 10 سال تک کھاتے رہے، آخر کسی نے وزن کر لیا تو کہا جتنی تھی اتنی ہی نکل آئی۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں بھائی محمد اسلم صاحب کا آج سالانہ برسی بھی ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے، اس کو ہمیشہ جاری رکھو۔ بات چلتی رہتی ہے، باتوں سے بات دور نکل جاتی ہے۔ میں پھر اپنے اصلی موقف کی طرف آتا ہوں۔ 11ویں ہو، 12ویں ہو، میلاد ہو، تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، چہلم ہو، تو اس کو شرک و بدعت کہہ کے لوگ ٹھکرا دیتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ان کی باتوں پہ چلنے کی۔ کہا نہیں مانتے ہو بھائی، ہم زبردستی نہیں کرتے، نہ مانو، ہم مانتے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو۔ کیوں؟ اس کی بڑی برکتیں ہیں کہ خاندان بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، اہل محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب شوکت بھائی نے دعوتیں دی، امین بھائی نے کتنے افراد آئے، خواتین آئی، تو قرآن و حدیث سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ تو یہ برکتیں ہوتی ہیں اس کی۔ تو اسلم بھائی ایک اچھی آدمی تھے، نبی پاک کا فرمان ہے، آخری حدیث ہے، ٹائم بھی پورا ہو گیا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، یہ بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ حوالہ بخاری کا اس لیے جب بھی کوئی بات ہوئی بخاری شریف کیا ہے، مسلم شریف میں ہے، سیاستہ میں ہے، پتہ مستنجدہ بھی نہ ہو گئے کہ گرمیاں استنجا کی میں کرنا ہے تو سردیاں کی میں کرنا ہے، فوراً چھوٹ ہے، بخاری میں ہے۔ تو بھائی بات یہ بخاری کا حوالہ اس لیے، ورنہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی نبی پاک کا فرمان آ جائے ہم اس کو ٹھکراتے نہیں ہیں، قبول کرتے ہیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ یہ بحثیں نہ کیا کرو ان باتوں میں، تمہیں اپنا پتہ نہیں ہے، اور بات تم حدیث میں، نہ تمہیں حدیث کی اقسام کا پتہ، نہ حدیث کے بارے میں حدیث مشہورہ کسے کہتے ہیں، متواتر کیسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، حسن لذاتی کسے کہتے ہیں، حسن لغیری کسے کہتے ہیں، اس کی پتہ ہی نہیں ہے اقسام کا، نہ حدیث کا اور نہ تفسیر کا۔ تو باتیں تم ایسی کرتے ہو کہ جیسے بہت بڑے شیخ الحدیث۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بات مصطفیٰ کریم کی آ جائے نا، سرکار دو عالم کی آ جائے، اس کو مان لیا کرو، اس میں بحث نہ کیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 عمل ایسے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، فرمایا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مساجد ہے، مدرسے ہیں، درخت ہے، کنواں ہے، نہر ہے، نل لگا دینا ہے، سبیل لگا دینا ہے، یہ ساری صدقہ جاریہ میں ہے، بغات لگا دینے صدقہ جاریہ میں۔ فرمایا جس نے یہ عمل کیا ہے، جس نے فائدہ اٹھایا، فرمایا وہ قبر میں چلا گیا اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام پہ کنواں کھدوا کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ماں سے اتنا پیار ہے کچھ دے دوں، مرنے کے بعد بھی صدقہ کر دوں، ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل پہنچے گا۔ اس صاحب نے کہا یا رسول اللہ حج، فرمایا حج کا ثواب بھی پہنچا ہے، عمرے کا ثواب بھی پہنچتا ہے، طواف کا ثواب بھی پہنچتا ہے، کلمے کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کنواں کھدوا، صحابی نے کنواں کھدوایا اور آج تک کنواں ہے۔ وہ کنواں بھی جو حضرت عثمان غنی نے خرید کے آزاد کیا تھا، آج تک اس کا پانی جاری ہے۔ تو جو اللہ کی راہ کے لیے مخلص ہو کے اخلاص سے وقت کرتے ہیں نا، قیامت تک جاری ہو جاتا ہے ثواب۔ او علم ينتفع به، فرمایا کسی کو حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، مفسر بنا دیا، دیندار بنا دیا، فرمایا جب تک وہ دین بیان کرے گا بنانے والے کو بھی قبر میں ثواب پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اول دن صالح یدعو لہو یستغفر لہو، فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ گیا۔ اللہ اس امین بھائی کو کہ جتنے برادران اللہ سب کی خیر فرمائے اور اللہ 5 ٹائم کا نمازی بنائے، اسلم بھائی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنا ہے نا، یہ ماں باپ اولاد کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل ہوتا ہے۔ اگر نیک ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کے اچھے طریقوں کو ہمیشہ جاری و ساری رکھا کرو۔ تو انہوں نے ایک اچھا عمل کیا، یقیناً یہ محفل کے اندر آ کے
یہ دل مانتا ہے، اندر سے جواب آتا ہے، دل تصدیق کرتا ہے کہ زندگی میں ایسی محفلیں وہ منعقد کرتے رہے، اللہ نے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے گھر میں اس عمل کو جاری کروا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ عمل انشاءاللہ جاری رہے گا، امید ہے۔ کوشش کر رہا ہوں، میں شوکت بھائی سے آج بات کی ہے کہ ہم 2-4 مہینے میں ایک محفل انشاءاللہ یہاں کیا کریں گے، اور لنگر کی کوئی بات نہیں، اگر مل جائے گا تو سبحان اللہ، اور نہ بھی ہو تو ہم لنگر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے آؤ، کہ درس قرآن ہوا کرے گا انشاءاللہ، درس حدیث، کیونکہ میں نے پہلی بار چھت پہ اوپر آج محفل کی ہے، میں نے بولا گلی کرنے سے بہتر ہے وارستہ بھی بلاک ہوتا ہے، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، اتنی بڑی جگہ اللہ نے دی ہے تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں کہ اس پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث اگر جاری ہو جائے اور لوگ اس سے نمازی بنے، ماں بہنوں کو پھر انشاءاللہ کوئی محفل ایسی رکھیں گے جس میں خواتین کی بھی تربیت ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس محفل کا انعقاد کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں صرف خوش آمد کے لیے نہیں، دل سے دعا کر رہا ہوں آپ سب کے لیے، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں، آل اولاد میں۔ آپ نے نبی پاک کے دین کے لیے یہ محفل میں ٹائم دیا، یہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کی دنیا میں بھی برکات ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ عمل قبول و منظور فرمائے، اور جتنے نعت خواں آئے ہیں، نقیب محفل آئے ہیں، شاہ صاحب آئے ہیں، حافظ مرید عباس صاحب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی میری حاضری قبول فرمائے، اللہ شوکت بھائی کے بھی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔